أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مغرب کے بعد جو ہے اپنے تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، جہنم سے نجات کے عشرے میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان چل رہا ہے اور یہ تیزی کی طرح کیسے گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ انسٹاگرام پیجز پہ یا ویسے ہوتا ہے کہ روزے جب گزر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 روزے رہ گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور اس طریقے سے۔ تو خاص طور پہ یہ کافی ریلیٹیبل چیز ہے جو ہم پہ لاگو ہوتی ہے کہ ہمیں واقعی پتہ نہیں چلا کہ مہینہ کتنا تیزی سے گزر گیا۔ بالکل، یہ مہینہ آیا اور اپنی منزل پر روانہ ہے، اور اب ہم سے کچھ دیر بعد اپنے 20ویں روزے کا افطار کریں گے، 20واں روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہوں گے اس وقت جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور بعض لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو ناظرین یہ مہینہ اتنی تیزی سے آیا کہ جتنی تیزی سے یہ مہینہ جا رہا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ مہینہ آیا تھا۔ اور آج تو جس طرح میں نے سحری میں عرض کیا تھا کہ آج کا دن تو پاکستان اسلام کی تاریخ کا فتح کا دن ہے، کہ آج کے دن فتح مکہ ہوا تھا بنا خون بہائے۔ آج کے دن ہم نے ایک بہت بڑی ہم مسلمانوں کو ایک فتح ملی تھی، اور جو کہ تاریخ میں یہ یاد رکھی گئی یہ فتح، اور اس نہ کہ ہمیں صرف فتح ملی بلکہ بڑے بڑے کفار کو ہم نے معاف بھی کیا، مسلمانوں نے معاف بھی، نبی نے معاف کیا، اور پھر وہ اسلام بھی لے کے آئے، جس میں سے ابو سفیان، جس کا میرا سحری میں تذکرہ رہ گیا تھا بتانا، کہ ابو سفیان جو کفار تھا، اور وہ جب نبی نے جب اس کو معاف کیا، اس نبی کی صلہ رحمی پر، وہ اسلام قبول لے آئے۔ رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر ممالک میں بھی بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ یہ عبادت کا دور ہوتا ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی عبادت میں ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ مشغول رہتا ہے۔ بالکل، اور اب سے کچھ دیر بعد بہت سے متقف حضرات اللہ کے گھر میں مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور 9 سے 10 دن کا وہ اعتکاف کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور وہ ہمیں بھی اس پوری انعام رمضان کی ٹیم کو اور جو غزہ میں مظلوم مسلمان ہیں ان لوگوں کو اسپیشلی یاد رکھیں۔ امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے دعا مانگیں، پھر اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور اللہ آپ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ شارٹلی اپنی نشریات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواہ دانیال صاحب۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی نسیم کوئے محمد
نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ کی جانب تکنے والوں طیبہ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو طیبہ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو قدِ دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو قدِ دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھینی بھینی خوشبو مہکی بھینی بھینی خوشبو مہکی بے دم دل کی دنیا لہکی بھینی بھینی خوشبو لہکی بھینی بھینی خوشبو لہکی بے دم دل کی دنیا مہکی کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह अल्लाह। भाई, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपका कि आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया। मुबारक लम्हात चल रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मुतक़िफ़ हज़रात अल्लाह के घर में मेहमान बनने जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये एक ख़ुशी का लम्हा है और तमाम मुसलमान जितने भी हैं जोश और जज्बे के साथ अपने अपनी गली, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने गली कूचों से निकल कर अल्लाह की मस्जिदों में, अपने अल्लाह के घर पे अपना डेरे डाल रहे हैं और इस वक्त लोग एतकाफ़ के लिए जमा हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे उसका नाम है परहेज़गारी। मुत्तकी और परहेज़गार। मुत्तकी और परहेज़गार कौन है? मुत्तकी और परहेज़गार वो लोग हैं जिनमें अल्लाह पाक की पसंदीदा खुसूसियात हो और वो आदतें हों उनके अंदर जो अल्लाह पाक पसंद करता हो, और हुकूकुल इबाद, अपने बंदों से, अल्लाह पाक के बंदों से हुस्न सलूक करें और ऐसी चीज़ें करें जिससे वो अल्लाह के करीब हो सकें। और ख़ास तौर पे मुत्तकी और परहेज़गार का मतलब ये है कि ख़ास तौर पे हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उसके अंदर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। हम अपनी ज़बान से कुछ ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू ना करें जिसकी वजह से अगला बंदा हर्ट हो या उसको कोई हमारी वजह से परेशानी हो, क्योंकि अगर उसका दिल दुखेगा तो जो हमारे नामा अमाल में अच्छी चीज़ें थी वो उसके नामा अमाल में दर्ज हो जाएंगी। बिल्कुल, ये रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इसमें अगर हम परहेज़गारी को अगर हम इसको हाईलाइट करके चलेंगे, क्योंकि देखिए रमज़ान मुबारक ये जो रोज़ा है ये किस चीज़ का दर्ज देता है? ये पूरा दिन भूखा रह के, प्यासा रह के, सिर्फ पूरा दिन भूखे प्यासे रहना ही इबादत नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपनी नज़रों को नीचे गिरा देना, अपने कानों को बंद कर देना, अपनी ज़ुबान को लगाम दे देना, अपने हाथों को गलत कामों से रोक देना, अपने पाँव को गुनाह की तरफ जाने से रोक देना, ये पूरा एक सिस्टम है जो ये एक इबादत बन जाता है। सिर्फ भूखा प्यासा रह के रोज़ा नहीं होता। ये जब ये पूरा एक इबादत बन गई तो फिर वो इंसान बंदे के अंदर परहेज़गारी और मुत्तकी बंदा बन जाता है। और जब ये रमज़ान मुबारक जाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को ये इनाम देता है कि उनके अंदर तकवा आ जाता है, और जब तकवा आ जाता है तो फिर वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदों में शामिल हो जाते हैं। परहेज़गारी का मतलब यही है कि वो आदतें जो अल्लाह पाक पसंद करता हो। तो अल्लाह पाक क्या पसंद करता है कि उसके बंदों के साथ अच्छा रहे। हर मुसलमान जो है, हमारे जो पड़ोसी हैं, हम उनके साथ, ख़ास तौर पे ये रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में हम जानने की कोशिश करें कि हमारे जो साथ वाले घर में जो रह रहे हैं हमारे पड़ोसी, क्या वो किसी तकलीफ़ से तो नहीं गुजर रहे, क्या उनको ऐसे मसाइल पेश तो नहीं आ रहे जो वो हल नहीं कर पा रहे। हम उनके घर में, वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि हम कहते हैं कि लोगों के घर ताका झांकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अगर आपका पड़ोसी किसी तकलीफ़ में है तो अगर उससे हम ये चीज़ पूछ लेंगे तो हमारे नामा अमाल में अच्छी चीज़ें दर्ज होंगी। और अपनी ज़बान से अगर हम किसी को खुश करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक परहेज़गारी और मुत्तकी में शामिल होगा कि हमने वो अच्छी आदत की और अल्लाह पाक के करीब हुए, क्योंकि अल्लाह पाक को अपने बंदे में यही खुसूसियात पसंद है। और नाज़रीन, जिस तरह उरूज ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बात की, अगर हम अपने पड़ोसियों के उनकी मुसीबत के हवाले से हम आगाह नहीं रहेंगे तो फिर ये कितना बड़ा गुनाह है। जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बराबर में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, जो हमारे करीब रहते हैं, हम उनकी मुसीबत से आगाह नहीं हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह की बात है। और मुत्तकी और परहेज़गार बंदा हो ये जिसकी ज़ुबान गुनाह से महफूज रहे, उसकी ज़ुबान से कोई किसी का दिल ना दुखा हो, उसका जो वजूद है वो अल्लाह की इबादत में थका रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे, तो यकीनन जब वो परहेज़गारी में ज़िंदगी गुजारता तो उसकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है। और रमज़ान का मतलब ही यही है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करना और अपने ईमान को पक्का करना और हर उस बुरी चीज़ से बचना जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, क्योंकि यही सब काम करके हम अपने अल्लाह के करीब होते हैं। अल्लाह पाक को अपने बंदों में यही आदतें पसंद होती हैं कि वो इबादत करे अल्लाह पाक की, कुरान पाक पढ़े, तरावी पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह पाक की इबादत में ही मसरूफ़ रहे। दुनियावी काम तो होते रहते हैं बाद में, लेकिन ये जो रमज़ान मुबारक का महीना साल में एक दफ़ा आता है और हमारे लिए नेकियां इकट्ठी करने का बाइस बनता है, तो हमें चाहिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से नाज़रीन हम ये देखते हैं कि स्टोर्स पर, मार्ट्स वगैरह पे हम सेल देखते हैं कि सेल लग जाती है, 50%, 20%, 40% ऑफ मिलना शुरू हो जाता है, तो लोगों का हुजूम होता है कि वो मार्ट्स में, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं। तो ये
ماہ مبارک بھی پورے سال میں ایک فیسٹیول لگتا ہے یہ ماہ مبارک کا. اس پہ سیل جو لگتی ہے ناظرین وہ ایسی لگتی ہے جو فرض ہوتا ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, اور جو نفل ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ دگنیاں کر دی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اسلامی میں سمجھتا ہوں یہ سیل کا موقع ہے کہ اس میں جو مسلمان ہیں, جو اہل ایمان ہیں, وہ اس میں جوش و جذبے کے ساتھ, ایمانی جوش کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور نبی کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق, شریعت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ ماہ مبارک میں بالخصوص عبادت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد روشن ہے الحمدللہ رمضان مبارک, لیکن یہ آخری عشرہ ہے اب یہ جو شروع ہو رہا ہے, اس میں جو متقف حضرات ہیں وہ تو آ رہی ہیں, لیکن جو غیر متقف ہیں وہ اب چھٹے جا رہے ہیں اور مارکیٹوں کی طرف ان کا رجحان ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا جیسے رمضان شروع ہوا مسجد کیسی آباد ہوئی. اگر ہم رمضان سے ایک رات پہلے, ایک فجر پہلے ہم دیکھ لیں تو رمضان سے ایک دن پہلے کی جو نماز ہوئی ہے فجر کی مسجدوں میں, جو ہوتی ہیں اس میں ایک صف بھی, بعض مسجدوں میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی. اور جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا مسلمانوں کا جو جوش تھا, جذبہ تھا, وہ ایسا ابھرا اور انہوں نے صفیں پوری مسجدیں ہی آباد کر دی. لیکن یہ رمضان جب جا رہا ہے تو یہ مسجدوں کو ویران نہ کرے گا, ان مسجدوں کو ایسی ہی آباد رکھے گا. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب قیامت کا دن ہوگا, حشر کا دن قائم ہوگا, جب سورج ہمارے یہاں پر ہوگا, کہیں بھی سایہ نہ, دور دور تک کوئی سایہ نہ ہوگا, صرف ایک جگہ سایہ ہوگا, وہ اللہ کا عرش کے نیچے وہ سایہ ہوگا. اس میں وہ 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جن کے دل مسجدوں میں لگا کرتے تھے, جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے. مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی ہے, بیچ میں نے آپ کو بولنے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے اور مسجدوں میں ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے, رش بڑھ جاتا ہے, تو اس دوران بھی جب راستے میں چلنے والے نمازی ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں, اکثر بائک والے, ورنہ عام دنوں میں ہم دیکھیں تو بائک والے بھی اتنی اسپیڈ میں بائک لے کے جاتے ہیں, کیچڑ ہو تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑوں پہ وہ چلا جائے. لیکن ان دنوں پہ ہر مسلمان ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے کہ اس نمازی کے کپڑے پلید نہ ہوں. بالکل. اور پاکیزگی کی جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب مسلمان کے دل مسجدوں سے جڑ گئے, اس مہینے میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کر رہے ہیں, تراویح کی تیاری کر رہے ہیں, تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے آپ کو پاک بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں یہ آپ لوگ سے اپیل کرتا ہوں, یہ اپیل نہیں, یہ میں اپنے لیے ٹرائی کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جب میں اپنے لیے کرتا ہوں تو میں اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ بات بتاؤں کہ ہم رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسی عادت اپنے اندر سنبھالیں جو میں شروع دن سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد جب ہم عام دنوں میں داخل ہوں تو ہمیں یہ عادت لگی ہو. جیسے پاکیزگی کی عادت ہے کہ 24 گھنٹے وضو میں رہنا, کہ وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں, پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں وضو کے لیے. اور پھر یہ جو عبادت ہے یہ بڑی پیاری عبادت ہے, اور یہ عبادتیں آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت نفل ہی تو ہے, لیکن یہ جو 2 رکعت نفل ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. اور جب یہ ہم رمضان مبارک میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا تو اور ہی دگنا ہو جاتا ہے کہ ہمارے تو تصور سے باہر ہو جاتا ہے. اور نفل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اللہ کے لیے. اور جب اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں تو سوچے اس کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے. اور جب درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے تو جب ہم رمضان میں ہیں تو سوچیں نور علی نور کے اس کا پھر کیا ہی کہنے کے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں. اور ہمارا رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہوگی اور ہمارا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. اور اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر ہمیں ایسی عادتیں اپنانی چاہیے جس سے اللہ پاک کے ہم قریب ہو سکیں, اور ایسی عادتیں نہ کریں جس سے ہم رب کریم سے دور ہوں. کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب آپ سے ناراض ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے تو وہ آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو آپ وہ مسلمان بنیں جس کو اللہ پاک سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے, نہ کہ وہ انسان بنیں کہ جس سے اللہ پاک سجدے کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں وقت ہوا ہے بچپن کے رمضان کا. بچپن کے رمضان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت طاہر شیخ جی. طاہر شیخ, آپ کے ساتھ کون سی اس وقت شخصیت موجود ہے اور ان کا بچپن کا رمضان کیسے گزرا کرتا تھا, اپڈیٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمس ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان کے سیگمنٹ بچپن کا رمضان سے آپ سب کو طاہر شیخ کا سلام. ناظرین محترم, آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, سب سے پہلے تو خود میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کئی حوالوں سے بہت اہم شخصیت ہیں. تعلیم کے شعبے میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. کراچی یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ریٹائرڈ پروفیسر اور ہیڈ رہیں اور اپنی فیلڈ میں بہترین خدمات سر انجام دی.
کراچی یونیورسٹی کے علاوہ بھی بہت سے نامور اداروں میں اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے چکی ہیں. آپ کو پرائڈ آف پاکستان جناب طلعت حسین صاحب کی اہلیہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر رخشندہ حسین صاحب. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے میڈم نصرت کے توسط سے ہمیں چنا اور آئے, اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارے بچے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھ کر چیزیں بناتے ہیں. یہ بہت کریٹیو انداز ہے. بہت بڑا بنا میم یہ آپ کا. اور آپ کو یہ رمضان بہت بہت مبارک ہو جو آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اب تو. کوئی بات بات رمضان کی مبارک. رمضان ہی ہے, چاہے شروع کا ہو اور آخر کے 10 روزے تو بہت بڑے ہیں. اور پھر لیلۃ القدر بھی اسی مہینے کی ہے. تو اس مہینے کا تو ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ بالکل شکر ادا اور وہ کرنا. آخری روزے تک وہ سیم ایکسائٹمنٹ لیول رہتا ہے. بالکل بالکل. اچھا میم یہ بتائیے گا, ایک طالب علم سے لے کر آج آپ جس جگہ موجود ہیں, تو یہ سفر آپ کا کیسا گزرا؟ کس طرح دیکھتی ہیں اس سفر کو اپنے؟ سفر تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہی گزرا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت لازم ہے, اور اللہ نے ہر سٹیج پہ اور ہر مرحلے پہ ہماری اتنی مدد کی, یعنی میری اتنی مدد کی کہ جتنا بھی میں اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اسکول لائف بہت اچھی گزری. اسکول کے بعد کالج میں آئے تو اسکول ہمارا پنڈی میں پیدائش تھی میری, اور پریزنٹیشن کانوینٹ سے میں نے پڑھا. پھر میں کراچی آئی, سینٹ جوزف اسکول میں نے او لیولز کیا. اس کے بعد کالج بھی وہیں سے سینٹ جوزفس کالج سے پڑھا. اور یہ بتاؤں کہ پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا, اور آگے بڑھنے کا اور اچھا آگے نکلنے کا بہت شوق تھا. میرے والدین بھی اس چیز کو بہت اہمیت دیتے تھے, خاص طور پہ میرے والد. تو میں نے انٹرمیڈیٹ میں ٹاپ کیا پوری کراچی میں, یعنی آئی واز فرسٹ کلاس فرسٹ. گریجویشن میں فرسٹ کلاس تھرڈ تھی, اور ماسٹرز جو کہ کراچی یونیورسٹی سے میں نے سائیکالوجی میں کیا, اس میں فرسٹ کلاس تھرڈ تھی. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سائیکالوجی پڑھ کے اتنا اچھا لگا اور پڑھانا بھی اتنا بھایا یونیورسٹی میں جا کے ان استادوں کے ذریعے, کہ میں نے سوچا کہ میں اپنا پروفیشن بھی اسی کو بناؤں گی. پھر اس کے بعد کئی سال تک میں پڑھاتی رہی جب تک کہ میری شادی ہوئی, اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر, کیونکہ انہیں پڑھنے کو جانا تھا تو لہٰذا ان کا 3 سال کا کورس تھا, تو وہ پڑھائی کے لیے جا رہے تھے, میں ان کے ہمراہ گئی, اور وہاں جا کے میں نے اپنی اس پڑھائی کا فائدہ اٹھایا. اور سائیکالوجی ٹیچر ہونے کے ناطے وہاں پر میں نے انر لنڈن ایجوکیشن اتھارٹی کے اسکولز ہوتے ہیں, تو ان میں نے ایز اے اسپیشل ریڈنگ ٹیچر, جو بچے اپنی عمر سے پیچھے رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, ان کو ریڈنگ کس طرح اس میں آگے کیا جائے, اس کے لیے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا, اور میں نے وہاں 4 سال ان بچوں یعنی کو. آپ بچپن سے ہی ہائی اچیور تھی؟ ہائی اچیور تھی بالکل, اس لیے کہ میرے والد کو ہائی اچیورس بہت پسند تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو خوش کرنے کا احساس بچوں میں شروع سے ہوتا ہے, چاہے وہ چاہیں کہ اسپورٹس میں اچھے ہوں, چاہے وہ چاہیں کہ پڑھائی میں, اور سارے ہی والدین چاہتے ہیں, چاہے بچہ کسی اور چیز میں اچھا ہو نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں ضرور اچھا ہو. تو میرے والد کو ہر طرح سے ہمیں گروم کرنے کا بہت شوق تھا, تو بچپن میں بھی رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا تھا. اور والد رات کو بزنس مین تھے مگر آتے تھے اور ہمیشہ آ کے اور پوچھا کرتے تھے کہ ہوم ورک کیسا ہوا, اور چیزیں دیکھتے تھے, اور ہم بھی بہت خوش ہوتے تھے. جس وقت ان سے ذرا سی وہ سراہتے تھے تو ہم
आसमान पे। तो कभी इस चीज़ में चैलेंजेस का सामना किया हो इस पूरे सफ़र के अंदर, या कभी लगा हो कि हिम्मत ना हार जाऊं, या बिल्कुल ऐसे ही कुछ? देखिए, हिम्मत ना हार जाऊं सॉरी। का तो नहीं, लेकिन परेशान, जिसको एंग्जाइटी परेशानी कहते हैं, कि इम्तहान में ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं, ऐसा ना हो कि याद ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ का रिवायती तरीक़ा जो अभी तक पढ़ाने का है वो यही है कि जो किताब में है उसको रिप्रोड्यूस करना है, या जो टीचर ने नोट्स लिखाए हैं उनको रिप्रोड्यूस करना है। अगरचे मैं इस चीज़ से बहुत एग्री नहीं करती, मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और चीज़ों को समझना और अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल जो तरीक़ाकार होता है उसी तरीक़ाकार से हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हमने भी डरते थे, घबराते थे, आपस में नोट्स एक्सचेंज करते थे, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पढ़ाई में कोई इम्तहान ऐसा हुआ हो कि जिसमें अच्छे। हाँ, एक चीज़ का मैं कहना चाहूँगी कि मैं आर्ट में बहुत बुरी थी। आर्ट में बुरी? आर्ट, ड्राइंग। ओके। आर्ट यानी ड्राइंग जो है बिल्कुल। वो मेरी बहुत बुरी थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे ज़ीरो भी मिला है उसमें। आर्ट्स में ज़ीरो? आर्ट्स में नहीं, आर्ट में, ओके, ड्राइंग, पेंटिंग। ओके। जितनी भी मैं कोशिश करती थी, लेकिन मुझसे आर्ट अच्छी नहीं होती थी। और मज़े की बात ये है कि मेरे शौहर बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, स्केचिंग इनकी बहुत अच्छी होती थी। मेरी बेटी जो है वो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तज़ीन उसका नाम है, आजकल टीवी वगैरह पे भी काम कर रही हैं और वहीं से उन्होंने क्वालिफाई किया था। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मेरी बहन बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मगर ये अपना अपना शोबा। अच्छा, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि शौक होता है लेकिन बनती अच्छी नहीं है, तो आपको शौक था? नहीं, दिल चाहता था कि बन जाए, लेकिन मेरी आर्ट की टीचर मिस बुखारो, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, कि वो कहती थी कि इट्स रक्षांदाज वर्क, नथिंग। और एक बार तो उन्होंने फाड़ के डस्टबिन में मेरा काम फेंक दिया। क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन लेवल भी हाई हो जाता होगा ना? उसका दुख होता था और चैलेंज भी होता था। कोशिश करती थी, सारी सारी रात बैठ के पेंटिंग और ड्राइंग करती थी, मगर ये है कि जिस चीज़ का एप्टीट्यूड भी ना हो और ना कर सके, और हर आदमी हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। यानी मैं मैथ्स में भी बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैथ्स स्कूल की हद तक तो करना पड़ता था, उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स में चेंज हो गया और स्टैटिस्टिक्स मुझे बहुत पसंद था और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते। तो कोई बहुत फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था जिसमें मैंने क्वालिफाई किया? साइकोलॉजी। ओके। और स्टैटिस्टिक्स भी बहुत पसंद था। इनफैक्ट जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरे चॉइसेस होती हैं कि आप किस में करना चाहेंगे, तो 2 सब्जेक्ट आपको देने होते हैं, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी का नाम दिया। फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ पता नहीं क्या हुआ कि उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था साथ, शायद मैथ्स चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था, तो लिहाजा वो रह गया। साइकोलॉजी आ गई और बहुत फ़ायदेमंद ज़िंदगी में साबित हुई। अच्छा मैम, ये भी कहते हैं कि कोई भी कामयाब शख्स अगर हो तो उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होता है, तो आपके लिए कोई इंस्पिरेशन? देखिए, जब मैंने साइकोलॉजी पहली बार पढ़ी तो कॉलेज में सेंट जोसेफ्स में हमारी एक टीचर बाहर से आई जिनका नाम था मिस सुमरो, और सिंधी थी वो, और बाहर से क्वालिफाई करके आई थी। उन्होंने साइकोलॉजी को कुछ ऐसे रंग में पढ़ाया कि किताब तो वही थी, मटेरियल भी वही था, प्रैक्टिकल्स भी वही होते थे, लेकिन ये टीचर पे बहुत डिपेंड करता है। और मज़े की बात ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, वो भी हमें ये कहते हैं कि जब हम कॉलेजेस से पढ़ के आते थे तो साइकोलॉजी हमारे सामने एक नए रंग से खुलती थी जब हम मास्टर्स करते थे। तो मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे साथी, मेरे टीचर, सबसे पहले मेरे टीचर, फिर मेरे साथ पढ़ने वाले, फिर पढ़ाने वाले और स्टूडेंट भी सब बहुत अच्छे रहे।
اور ہم نے بھی بالکل بہت ہی شوق سے سب کو یہ سبجیکٹ پڑھایا. چلیے یہ تو ہم نے تھوڑا سا آپ کا سفر پوچھا, جی. اب تھوڑا سا ٹاپک کی طرف, رمضان کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. رمضان میں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ضرور. رمضان میں بچپن کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ابھی ہیں. فی الحال کیا ہوتا ہے, اب کیسا رمضان گزر رہا ہے آپ کا؟ ابھی رمضان تو اب تو بہت اچھا گزرتا ہے. اگر بچپن کا اور اب کا مقابلہ کریں کر تو بہت رمضان فرق ہوتا تھا, اور آج کا رمضان بہت فرق ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتاتی ہوں, اور پھر میں آج کے بارے میں بتاؤں گی, کیونکہ کلچر, ٹائم, سال بدلتے جاتے ہیں, ویلیوز اور اقدار بھی بدلتی جاتی ہیں. جب ہم بالکل چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بہت شوق ہوتا تھا. مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلا روزہ کیسے رکھا, کیونکہ ہمارے ٹائم میں آمین وغیرہ نہیں ہوتی تھی کہ اس طرح سے سیلیبریٹ کریں. چھوٹے سے تھے تو ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ گھر والے سحری پہ اٹھتے ہیں اور رات کو اٹھتے ہیں, تو ہم بھی اٹھے. سب بچوں کو اب بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں, اور والدین یہی کہتے ہیں کہ تم چھٹی کے دن رکھنا یا جمعے کا رکھنا. تو یہ ہمارے ہاں بھی تھا اور ہم نے رکھا. لیکن ہمیں سب سے پہلے, اور اس میں گھر کے بڑوں کی, یعنی والدین تو بڑے ہیں لیکن پہلے وقتوں میں ان سے زیادہ بڑے لوگ بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہوا کرتے تھے, جیسے دادی ہے, نانی ہے, پھپھی ہیں, خالائیں ہیں, اور والدین پھر سیکنڈری ہوتے تھے. اور زیادہ لاڈ پیار بھی یہیں سے ملتا ہے. بالکل ملتا ہے, اور سیکھنے کو بھی انہیں سے. اب بھی میں, آپ یقین کریں گے کہ اپنی کلاس میں اور IBA میں جب میں پڑھا رہی تھی اور ماجو میں پڑھا رہی تھی اور ضیاء الدین میں, تو میں اپنی دادی سے جو کچھ میں نے سیکھا تھا وہ میں کوٹ کیا کرتی تھی. اینڈ دا چلڈرن یوز ٹو بی ریئلی سرپرائزڈ کہ اچھا میم ایسا ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت دادیاں نانیاں انگریزی وغیرہ اور اردو اتنا نہیں, لیکن عربی اور فارسی پہ ان کو بہت عبور ہوتا تھا. عربی کیونکہ قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا تھا, اور فارسی کیونکہ وہ اس زمانے کی زبان تھی. تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ 2 مٹیا روزہ رکھتے ہیں. میں بھی اس کا چڑی روزہ جی, یا وہ ایسے ہاں 2 مٹیا روزہ تم نے رکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آدھے دن کا روزہ, کہ آپ صبح سحری کر لیں, ناشتہ نہیں کریں گے, اور اس کے بعد دوپہر کو اگر بھوک لگے گی تو کھانا کھا لیں گے, اور اگر نہیں لگے گی تو پانی پی سکتے ہیں. یہ ہوتا تھا ہمارا 2 مٹیا روزہ. اور پھر افطار بھی ویسے ہی ہوتا تھا رات کو سب کے ساتھ. تو مطلب ایک عجیب رنگ ہوتا تھا, اور بڑوں کی وجہ سے بڑی خوشی اور بہت کچھ سمجھنے کو ملتا تھا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. خالی یہ نہیں ہوتا تھا کہ سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے اور بس اس کے بعد ٹی وی دیکھنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ پانی کا روزہ رکھیں گے, یعنی ہاں یہ آپشنز دو آتے ہیں, ایک دن کھانے کا رکھو, کھانا نہیں کھاؤ لیکن پانی پی لو, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن, اس زمانے میں تو ڈی ہائیڈریشن کے الفاظ بھی کوئی یوز نہیں کرتا تھا, پانی کی کمی ہو جائے گی, لیکن باتیں وہی ہوتی تھیں اور وہی رہیں گی. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم بڑا روزہ رکھنے کے قابل ہوئے. اپنی دادی سے ہم نے سیکھا کہ روزہ رکھنے کی دعا کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے دعا, جب سحری کر لیں گے تو ہم نے دعا ضرور مانگنی ہے. افطار کرنے کی دعا کیا ہوتی ہے اور اس کے معنی ہم کو, وہ ہم پنجابی تو وہ پنجابی میں سمجھایا. اچھا, چونکہ پنجابی میں تو پنجابی تھوڑے سے شرارتی بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے شرارت کی ہو بچپن میں یا شرارتاً روزے؟ میں شرارتی نہیں تھی انفارچونیٹلی, بہت کم. یعنی بچپن سے ہی سیریس؟ ہاں سیریس, چیزوں میں انٹرسٹ لینا تو ہوتا تھا. سیریس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے. میں نے اپنا قرآن بھی اپنی دادی سے ختم کیا, اور وہ مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ جب میں چلی جاؤں گی تو تم قرآن پڑھا کرنا, اور رمضان میں ضرور پڑھا کرنا اور مجھے بخشا کرنا.
تو میری کوشش بہت عرصے تک رہی اور اب بھی میں انہیں خوابوں میں دیکھتی ہوں. جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے وہ میری زندگی اور میرے دل کے ساتھ یعنی کہ ساتھ آپ دادی سے بہت زیادہ اٹیچ. میں بہت متاثر ہوں. انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا. ان کے ہاتھ کا کوئی کھانا بھی یاد ہوگا آپ کو, کوئی ذائقہ؟ وہ ہمیں افطاری پہ دیکھیے ہمارے یو پی یا اردو اسپیکنگ ٹائپ کی افطاریاں جیسے آج کل ہوتی ہیں وہ ہم نے کراچی میں آ کے شروع کی. پیدائش میری راول پنڈی کی ہے اور بچپن بھی پنڈی میں گزرا. تو ہمارے ٹائم پہ سحری میں پراٹھا ہوا کرتا تھا اور ملائی, چینی یا شہد اور دہی اس ٹائپ کی چیز ہوتی تھی. کوئی لوگ انڈا بھی کھاتے تھے, سالن بھی کھاتے تھے, مگر ہمیں کہا جاتا تھا کہ تمہیں پیاس نہیں لگے گی اگر تم یہ والی چیزیں کھاؤ. افطاری میں ہاف بوائل انڈا ضرور ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی میٹھی چیز, کھجور تو ظاہر ہے ہوتی ہے. اور ایک چیز بہت گرمیوں کے دنوں میں افطار میں ہمیں دی جاتی تھی, آج کل تو روح افزا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ ہوتا تھا دودھ اور سوڈا, جیسے آج کل پاکولا گرین ہے. اس زمانے میں بوتلیں ہوتی تھی جن کے اوپر بنٹا ہوتا تھا اور اس کو یوں کھولا جاتا تھا اور وہ یعنی کہ کانسیپٹ کب سے چلتا آ رہا ہے سوڈے والا؟ ہاں سوڈے والا, تو وہ دودھ سوڈا ہوتا تھا اور اس کو پی کے بہت اچھی ٹھنڈک جاتی تھی اور خوب بڑا سا ڈکار آتا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ جی یہ تھا بچپن. اور پھر اس کے بعد ہم کراچی آ گئے, تو جب کہیں آتے ہیں تو وہاں کے کلچر اور وہاں کی چیزوں کو اپنایا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ سموسے, پکوڑے, دہی بڑے, اور وہاں بھی کھاتے ہوں گے مگر مجھے یاد نہیں, وہ کچھ نہ کچھ میٹھی چیزیں بناتی تھیں. دسترخوان پہ چیزوں کی تبدیلی ہو گئی. ہاں دسترخوان پہ تبدیلی ہو گئی. دل چاہتا تھا کہ اب یہ کھائیں کیونکہ باقی لوگ کھا رہے ہوتے تھے. تو اب پکوڑے تو لازم ہیں, حالانکہ صحت کے لیے بہت مضر ہیں. میں یوٹیوب پہ اس دن سن رہی تھی کہ ایک پکوڑا جتنا تیل اپنے اندر جذب کر لیتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے. یہ بات بھی ہے کہ جتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اتنے زیادہ پکوڑے لوگ اور کھا رہے ہیں. ہاں کھا رہے ہیں مگر کم کر دیا ہے. تو مگر ہمارے ہاں بھی اگرچہ ہم کہیں کہ ہم فروٹ چاٹ کھائیں گے اور ساتھ دہی پھلکی یا دہی بڑے بنائیں گے, لیکن پھر کچھ نہ کچھ تلی ہوئی چیزیں ساتھ آ ہی جاتی ہیں. سموسہ آ گیا, پکوڑا آ گیا, کباب آ گیا, کچھ آ گیا. تو چٹپٹی چیزیں, کیونکہ یہاں دوست احباب تھے میمن, اردو اسپیکنگ, تو وہ سب اس قسم کی چیزیں. بچپن کی کوئی ایسی پسندیدہ ڈش جو آپ کو یاد آتی ہے کہ کاش اب وہ ملے یا وہ ذائقہ مل جائے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ بہت زیادہ آپ کی یادیں جڑی ہوں, دادی بناتی ہوں, شوق سے کھاتی ہوں؟ ہماری دادی سب کچھ اچھا بناتی تھی اور روٹی توے کی اسی وقت اتار کے دیتی تھی, تو وہ ہمیں بہت یاد آتا ہے. کیونکہ اب ہم توے کی اتری ہوئی روٹی اسی وقت نہیں کھاتے. اچھا, پکی ہوئی رکھی ہوتی ہے گرم کر کے اور کھا لیتے ہیں. تو بس وہی چیز یاد آتی ہے آپ کو. اور مجھے روٹی کا شوق بھی بہت تھا, چپاتی کا بہت شوق تھا, اور انفارچونیٹلی مجھے اچھی چپاتی بنانی نہیں آتی تھی. کھانا میں بہت ٹھیک ٹھاک اچھا بنا لیتی تھی لیکن وہ نہیں. پھر جیسے جیسے بیٹا عمر بڑھتی جاتی ہے تو آپ کا یہ سفر جس کا تم نے ذکر کیا وہ بھی آگے کو رواں ہوتا جاتا ہے. پھر اتنا شوق سحری اور افطاری اور عید کے کپڑے اور مہندی اور چوڑیوں میں نہیں رہتا ہے, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں مگر خالی تلاوت نہ پڑھیں, تلاوت نہ سنیں. اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کو میں منع نہیں کروں گی, لیکن قرآن کو سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے کس طرح راہ ہدایت ہے اور کس طرح آپ کو صراط مستقیم کا رستہ بتاتی ہے, کس طرح آپ کو متقی اور پرہیزگاری کا سبق دیتی ہے, اور کس طرح آپ کا روزہ جو بچپن میں ہمارے گھر میں ہمیں پھر سکھایا گیا کہ روزہ خالی کھانے کا اور بھوک پیاس کا نہیں ہے, آپ کی ہر چیز کا روزہ ہے. آپ کی آنکھ کا روزہ ہے, آپ کی زبان کا روزہ ہے,
آپ کے کانوں کا روزہ ہے، آپ کا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا روزہ ہے، آپ کا چوری نہ کرنے کا روزہ ہے، غیبت نہ کرنے کا روزہ ہے. تو ہمارے لیے بہت چھوٹی عمر سے یہ چیزیں بہت اہم ہو گئی تھیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے تھے کوئی کچھ کہنے لگتا تھا تو ہم کہتے تھے دیکھو یاد کرایا تھا کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. تو اس سٹیج سے ہوتے ہوتے آج ہم بہت آگے. اچھا ابھی اتنی جلدی میں آپ کو یہاں نہیں لاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر اور بچپن میں رکھوں گا میں آپ کو. تھوڑا سا بتائیں کہ عید کے حوالے سے کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، کپڑوں کی ہوتی تھی، جوتوں کی ہوتی تھی؟ بہت ہوتی تھی، لیکن اس ٹائم میں آج کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے خود سلیکٹ کر رہے ہیں. آج کل تو بچہ فرسٹ ہے، بچہ فرسٹ اور ماں باپ بعد میں ہیں، اور دادا دادی تو کسی اس میں ہی نہیں آتے. لیکن ہمیں ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہمارے امی ابو ہمارے لیے کیا کپڑے بنائیں گے، اور وہ اچھے ہی بناتے تھے. اچھا وہ کیوریس بھی جاتے ہوں گے نا آپ لوگ کہ آئے گا کیا لائیں گے اما ابا، کس طرح کپڑے آئیں گے ہمارے، کیسے ہوں گے، ایسا کچھ ہوتا تھا یا بس ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ نہیں آنا؟ میں کافی عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، تو میرا مطلب ہے کہ میرے بعد کے لوگ شاید بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہوں گے. یہ ہوتا تھا کہ عید پہ نئے کپڑے اور اچھے کپڑے بنیں گے، اور وہ یقیناً بہت اچھے ہوں گے. ہمیں اپنے اماں ابا کی چوائس جو ہے اس پہ اعتبار بھی تھا، اور وہ بہت اچھے ہوتے بھی تھے، اور 2-3 جوڑے بنتے تھے جو ہم پہنتے تھے اور پہن کے گھومتے تھے. پھر عیدی بھی ملتی تھی جو کہ لیا کرتے تھے، نئے جوتے ہوتے تھے، نئے طرح کے بال بنتے تھے، ربن اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو چوٹلے ہوا کرتے تھے، تو اب تو بال ہی نہیں رہے تو نہ ربن ہے نہ چوٹنے ہیں. اور اب بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ جائیں گے اور ہم اپنی پسند کے کپڑے لیں گے. ہمیں اس رنگ کے چاہیے، برتھ ڈے ہے تو بھی ہماری تھیم ہوگی، اور اس تھیم کے مطابق لوگ بھی کپڑے پہن کے آئیں گے، بچے بھی، اور ہر چیز اسی طرح ہوگی. ٹائم بدلتا ہے. تو عیدی والی ایکسائٹمنٹ سب سے زیادہ اگر عیدی ملتی ہے تو سب سے زیادہ کس سے ملتی ہے؟ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ عیدی لینے کی کس سے ہوتی ہے؟ دادی سے؟ نہیں، دادیاں بہت زیادہ نہیں دیا کرتی تھیں، لیکن پیار بہت کرتی تھیں، دیتی تھیں. اس زمانے میں 1 روپیہ بھی عیدی ہوتی تھی، 2 روپے بھی ہوتی تھی، 5 روپے بھی ہوتی تھی، 10 بہت کم ملتی تھی وقتی. یعنی 10 میکس ہوتے تھے اس وقت؟ ہاں، بہت کم. اچھا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کو اپنے بچپن کا اب تک یاد ہو یا ذہن سے نہ نکلتا ہو؟ ایسی کوئی یاد، ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسا مومنٹ ہو جو آپ کے ذہن سے نہ نکلا ہو ابھی تک؟ بچپن کا؟ جی. عید سے متعلق؟ عید سے متعلق، رمضان سے متعلق، یا ویسے ہی کوئی؟ دیکھو، ہماری جو شامیں ہوتی تھیں افطار کے بعد بھی اور دن میں بھی نماز کے بعد، کیونکہ ہم نماز بچوں کو دادی کے ساتھ ہی پڑھنی ہوتی تھی، وہ اپنے ساتھ پڑھاتی تھیں اور خود بآواز بلند پڑھتی تھیں اور ہم سب ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی قصہ ہمیں سناتی تھیں کہ جو ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے، جیسے سبق آموز. اور وہ عام طور پہ جیسے شیخ سعدی کی اس سے قرآن پہ بیس کر کے، تو ایک وہ بتایا کرتی تھیں کہ گناہ اور ثواب کے بارے میں، کہ ہم جج نہیں کر سکتے کہ گناہ کیا ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، یہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، یہ برا ہے. خدا کی نظر میں کون برا ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے. اس پہ وہ ہمیں ایک قصہ سناتی تھی ہمیشہ کہ ایک شخص تھا جو بہت نمازی اور پرہیزگار تھا، ساری نمازیں پڑھنی، قرآن پڑھنا، تہجد پڑھنی. اور ایک شخص تھا جو بہت شراب پیتا تھا اور نشے میں رہتا تھا. تو ظاہر ہے وہ کیا عبادت کرے گا یا کیا نیت کس کی کیا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ دل کی بات ہے. تو جب انتقال ہوا، روز قیامت وہ کہتی تھیں
کہ اللہ کے سامنے دونوں پیش ہوئے تو جو نشہ کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا کے اور جنت کے دروازے میں داخل کیا، اور جو دوسرا تھا اس کو جہنم میں تو نہیں لیکن اس کو جنت کے اس میں، یہ نہیں کہتی تھی کہ جہنم میں ڈالا. تو وہ ناراض ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں تو ساری عمر آپ کی عبادت کرتا رہا اور آپ نے اس کو، اور وہ تو شرابیں پیتا تھا اور برا تھا، تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ رات یاد ہے جب بہت طوفان آیا تھا اور ایک بلی کا بچہ باہر بہت رو رہا تھا، اس شخص نے نکل کے اس کو دودھ پلایا تھا اور تم اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے. تم نے ضرور عبادت کی اس لیے کی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن تمہارے اعمال شاید اس طرح کے نہیں تھے. تو اس چیز پہ زیادہ امپورٹنس دینا کہ عبادت بھی ہے مگر عمل، احساس ہوتا ہوگا کتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ اگر رحیم ہے، اللہ اگر کریم ہے، اللہ اگر نیتوں کا حال جاننے والا ہے، اور اللہ اگر معاف کرنے والا ہے، کون سی ادا اس کو بھا جائے یہ وہی جانتا. ڈرے ہوں نے تمہیں بھی ڈرا دیا، ورنہ خدا تو پیار سکھاتا ہے، کچھ نہیں کہتا. بالکل. تو یہ واقعہ یاد آ گیا، اور بھی بہت سے ہیں اس وقت ذہن سے اترے. یہ بتائیں کہ اب جو آپ رمضان دیکھتے ہیں، جیسا رمضان اب ہے، تو کیا ایسی چیزیں جو آپ کو مسنگ نظر آتی ہے؟ ایک روحانیت والا فیکٹر ختم ہو گیا ہے یا ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی ہے لوگوں میں سے؟ کیا ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی؟ نہیں، ایکسائٹمنٹ تو ہے رمضان کے آنے کی. لوگ بہت انتظار کرتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے اور روزے رکھیں گے، اور پہلے سے شاپنگ کر لیتے ہیں اور چیزیں بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ افطار کے لیے ہیں. تو ایک تو بہت بڑا فوکس کھانے پینے پہ بہت زیادہ ہے کہ سحری میں یہ کھائیں گے، بنس روڈ پہ جا کے یہ کھائیں گے، فلانی جگہ یہ کھائیں گے، افطاری پہ یہ نہ ہو تو اس نے کیا افطاری کی. اچھا، ہمارا میرا اور اب میرے بیٹے کا یہ طریقہ ہے، شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہیں بھی لگتا، کہ ہم اذان سن کے اور دعا پڑھ کے کھجور کھاتے ہیں اور اس کے بعد پانی پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے افطار جتنا بھی کرنا ہو وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے اکثر افطار پارٹیوں پہ کہ لوگ ہجوم کی طرح بالکل اپنی پلیٹیں بھرنے کو، کہ پورے دن کے بھوکے آپ ضرور ہیں لیکن بہرحال روزہ بھی اسی کا نام ہے اور سیلف کنٹرول بھی اسی کا نام ہے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ عام طور پہ میں نے دیکھا نہیں کہ سب مل کے خاموشی سے شاید ضرور پڑھتے ہوں گے. میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتی. یا آپ افطار کی دعا کریں، آپ صبح سحری کے بعد دعا کریں، نیت کریں کہ آپ نے روزہ رکھا، اور آپ سوچیں کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. ساتھ میں کوئی سجیشن یا کوئی بات جو آپ ہمارے دیکھنے والوں سے کہنا چاہیں، اسٹوڈنٹ سے اور عوام سے، دونوں سے؟ دیکھیے، عوام سے تو جو میں ابھی آپ کو بات یہی کہہ رہی تھی کہ بڑی اچھی بات ہے، کھانے پینے کا شوق بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ضرور رکھیں. آئی ایم شیور کہ ہر ایک اپنے اپنے حوالے سے عبادت بھی کرتا ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے کو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا، اپنے آپ کو چیزوں سے پرہیز کرنے کا، عبادت کا، اللہ کی، اس کی ذات پہ اعتماد کا، اپنی توبہ اور معافی ان گناہوں کی جو کہ ہم نے سوچ سمجھ کے بھی کیے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، اور ناکردہ بھی، تو ان کا بھی خیال رکھیں. اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ سکھائیں کہ افطار کریں تو اس کے بعد نماز ضرور پڑھیں. قرآن بھی تھوڑا بہت
ضرور پڑھیں. اور قرآن کو بچوں کو خود تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بس پڑھتے. اب ہمارے اوپر تراویح کا اہتمام تھا، تو تراویح 15ویں روزے پہ ختم ہو گئی، اور اس لیے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب کے پاس وقت نہیں تھا یا اور جگہوں پہ جانا تھا. لیکن 15 دن کی تراویح میں جس سپیڈ سے قرآن پڑھایا جاتا ہوگا 8 دن میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. تاجر حضرات مجھے نہیں پتہ روز جاتے ہیں یا نہیں، مگر وہ 10 دن اپنی دکانیں پہلے بند رکھتے ہیں کہ نماز قرآن تراویح سب ہو جائے. تو اس کے بعد تو جو جس مہینے کی فضیلت ہے اس کو اسی کے ساتھ. اور پھر لیلۃ القدر عبادت کی رات، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بات، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ آپ بھی اسی حوالے سے جو باتیں میں نے کی ہیں، میں اور خاص آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں کہ کوشش کریں. ہو سکتا ہے میں خود بہت گناہ گار ہوں اور آپ لوگ بہت اچھے ہوں، عبادت بھی کرتے ہوں. ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے بیٹا، لیکن کوشش کرو کہ نیت بھی اچھی رکھو، عبادت بھی کرو، اللہ کی ذات پہ اعتماد بھی کرو، اور سب سے بڑھ کے قرآن پاک کا مطالعہ سمجھ کے کرو، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی اللہ تم کو بھی ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے. بہت بہت شکریہ. پتہ نہیں بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں گی، مگر اس وقت کے لیے اتنا ہی. تو ناظرین محترم، یہ تھا ڈاکٹر رخشندہ حسین کے بچپن کا رمضان. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور روز آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے طاہر شیخ کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. بہت بہت شکریہ آپ کا طاہر شیخ اور ڈاکٹر پروفیسر رخشندہ حسین کا، کہ انہوں نے ہمیں بتایا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی دادی ان کے بچپن کے رمضان میں ساتھ ہوتی تھیں. انہوں نے کافی ایکسپلین کیا اس چیز کو، اور ان کے بچپن کے رمضان کافی اچھے جاتے تھے. اور انہوں نے ہمیں یوتھ کو یہی پیغام دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ صبر کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اسی اپنے پن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے نشریات کے اختتام میں اپنے غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کا اہتمام کرواتے ہیں، تو ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو ان دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے. اور اسپیشلی جب تاغرات، آج تاغرات ہے، پہلی تاغرات شروع ہو رہی ہے 21ویں شب کی، تو اس میں یقیناً دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. جی جا کے رو کے اللہ تعالیٰ پر اگر بندے کو رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کے اللہ سے مانگے، تو وہ دعائیں بڑی قریب ہوتی ہے اور اللہ کی قبول و منظور ہوتی ہے. اور یہ راز ممکن شب قدر کی رات اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.